الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تمام سننے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ. آگے آ جائیں. دینی مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ کہنے والا اور سننے والا دونوں طالب بن کر بیٹھیں. اس نیت سے بیٹھیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، یقیناً محتاج ہیں. جب محتاج بن کر بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فائدہ پہنچائیں گے. جزاکم اللہ. گزشتہ ہفتے اخلاص کے موضوع پر کچھ باتیں کی گئی تھی اور ایک بہت مشہور حدیث حضرت جبرائیل علیہ السلام جسے حدیث کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یعنی جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، وہ حدیث پڑھی گئی تھی. اس کا ہلکا سا ترجمہ اور تشریح کی گئی تھی. اس حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بتلایا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. یعنی وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں، اس کا پتہ انسان کی نیت سے ہوتا ہے کہ اگر اس کی نیت خالص ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اگر اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ نماز جیسی عبادت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جہاد جیسا عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات جیسا عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن مجید کے حفظ کرنے کرانے، کتاب اللہ کو سمجھنے سمجھانے، حدیث نبوی کے پڑھنے پڑھانے کا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. مسلم شریف کی جو طویل حدیث ہے 3 آدمیوں کا قصہ اللہ کے حضور کس طرح سے پیش ہوگا وہ سنائی گئی تھی. آج جو حدیث پڑھی گئی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث سے جو سب سے پہلی بات پتہ چلتی ہمیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام پتہ چلتا ہے. ان کا اصل نام کیا تھا جانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر. کیا نام تھا؟ عبد الرحمن بن صخر. یہ ان کا اصل نام تھا. ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی. کیا تھی؟ کنیت تھی. جیسے ہم میں سے کسی کے لڑکے کا نام محمد ہو تو اسے لوگ ابو محمد کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ انس ہو تو لوگ ابو انس کہتے ہیں. اسی طریقے سے ان کو ابو ہریرہ کہا جاتا تھا. کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنی آستین میں بلی لے کے چلتے تھے. ان کو بلیوں سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام کیا رکھ دیا؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ. جیسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب ہے. ابو حسن ابو حسین تو نہیں ہے نا، ابو تراب ہے نا. کیوں؟ یہ کنیت انہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اس کا ایک واقعہ ہے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر. اس کو یاد کر لیجئے سب لوگ. حدیث کیا ہے سنیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم،
کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، ولا الی صورکم، اور نہ ہی تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری جسم و جسامت کیسی ہے، تمہاری قد و قامت کیسی ہے، تمہاری شکل و صورت کیسی ہے، تم کتنے ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، تم پہلوان صفت آدمی کیوں نہ ہو، تمہارا لمبا سا بدن اور چوڑا سا سینہ ہی کیوں نہ ہو، آدمی خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آدمی خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ چاہے تمہارا عمل، تمہاری شکل و صورت، تمہارا جسم و جثہ خوبصورت سے خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کو یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی، اللہ کو یہ چیزیں خوش نہیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا خوش کرتا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے؟ آگے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے ماشاءاللہ بڑی حسین و جمیل شکل و صورت والا ہے، اچھی خاصی قد و قامت والا ہے، بڑی بڑی نورانی داڑھی ہے، نورانی سا چہرہ ہے، لمبا سا کرتا ہے، شلوار ہے، اوپر سے غترہ رومال لگا کے رکھا ہے، اللہ کا ولی لگتا ہے بظاہر، لیکن دل گندا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کو پسند آئے گا؟ ایسا آدمی اللہ کو پسند آئے گا؟ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی ایسا ہو جس کا چہرہ مورا کوئی بہت خوبصورت نہ ہو، کالی رنگت والا ہو، بہت حسین و جمیل نہ ہو، چھوٹے قد کا ہو، جیسا بھی ہو، یعنی ایسی شکل و صورت ہے، ایسی قد و قامت جسے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لوگ کہتے ہیں یہ آدمی کم خوبصورت ہے، لیکن اس کا دل بہت ہی پاک و صاف ہے، اس کا دل بہت ہی خوبصورت ہے، تو اللہ کے نزدیک اس آدمی کی قدر و قیمت ہوگی کہ اس آدمی کی قدر و قیمت ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ جس کا دل اچھا ہوگا نا، جس کا دل اچھا ہوگا نا۔ تو یہ جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو، تمہارے جسم و جثے کو، تمہاری قد و قامت کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہارا دل کیسا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم کتنے ہی اچھا عمل کیوں نہ کرو، اگر تمہارا دل اس عمل کے تئیں خالص ہے، مخلص ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ کو قبول ہوگا، یہ عمل اللہ کو قبول ہوگا۔ آپ کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کریں، لیکن آپ کے دل میں، ہمارے دل میں گندگی ہو، ہمیں اس عمل سے مقصود کچھ اور ہو، اس عمل سے مقصود کچھ اور ہو، دنیا مقصود ہو، دکھاوا مقصود ہو، شہرت مقصود ہو، نام مقصود ہو، عہدہ و منصب مقصود ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو دیکھ کے تمہارے عمل کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے منہ پہ مار دیں گے، اس کو رد کر دیں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ اس لیے اعمال کو اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے تو اپنے دل کا علاج کریں، اپنے دل میں اخلاص جیسی اہم ترین صفت کو پیدا کریں، اور یہ عہد کر لیں کہ کوئی بھی عمل کریں گے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کوئی کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، ہم نے 2 رکعت بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، ہم نے مثال کے طور پر 10,000 روپیہ صدقہ کیا، اور ہم صدقہ کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا روم والا آدمی ادھر بیٹھا ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار ادھر بیٹھا ہے، فلاں مولانا صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ذرا ان کو بھی تو دکھائیں کہ ہم کتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، ذرا ان کو بھی تو پتہ چلے کہ ہم کتنے سخی ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آدمی اس نیت سے کر رہا ہے، تو آپ بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اللہ کیا قبول نہیں ہے، لیکن آپ چھوٹا سا عمل کر رہے ہیں اور آپ کا دل خالص ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں،
تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا اور وہ عمل آپ کے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے کسی مولانا صاحب کے لیے کوئی اچھی سی نماز پڑھ کے ان کو دکھا کے متاثر کیا، آپ نے کسی اپنے رشتہ دار کو متاثر کیا، وہ آپ کو کیا دے گا بتائیے؟ کچھ دے سکتا ہے؟ کچھ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کی اصلاح کر لیں اور اسی عمل کو اللہ کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ جب سارا دار و مدار قلوب پر ہے تو ہم اس کی فکر کیوں نہ کریں؟ اس حدیث سے غلط مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سب کچھ سارا دار و مدار قلوب ہی پر ہے تو ہم داڑھی کیوں رکھیں؟ ہم داڑھی کیوں رکھیں؟ ہم اپنی آنکھ کے غلط استعمال سے کیوں بچیں؟ بھائی نیت اس کا تو مقصد کیا ہے؟ دل ہے نا، اللہ کا مطلوب تو دل ہے نا۔ دل ہمارا پاک ہے، دل ہمارا پاک ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا دل اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اعمال صالح نہ ہو۔ آپ کا دل اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اعمال صالح نہ ہوں۔ آپ کا دل صالح، آپ کے اعمال صالح ہوں گے، نیک اعمال کریں گے آپ، تو اس کی برکت سے آپ کا دل بھی صالح ہوگا، آپ کا دل بھی صالح ہوگا۔ اسی وجہ سے حدیث مبارک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ کان کھول کر سنو کہ اعضائے انسانی میں ایک عضو دل ہے، اگر وہ دل صحیح ہو گیا تو انسان کے تمام اعضاء، تمام اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اعضاء سے ٹھیک ہونے کیا مطلب؟ ان اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر دل خراب ہو گیا تو اعمال بھی اچھے نہیں نکلیں گے، اعمال بھی اچھے نہیں ہوں۔ هذا للناطقين باللغة الأردية، ان کو پتہ ہے، ان کو میں پچھلے ہفتے سمجھا چکا ہوں، لیکن یہ لوگ ماشاءاللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہرحال تو انسان اگر اپنے اعمال کو صالح بنا لیتا ہے تو اعمال کے صالح بنانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو بھی صالح بنا دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی نا؟ اسی سے متعلق آپ کو بخاری و مسلم میں موجود ایک واقعہ سناتا ہوں جو ریاض الصالحین میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے، کیا کہ پہلی امتوں میں سے 3 آدمی کہیں سفر پر نکلے، 3 ساتھی ایک ساتھ کہیں سفر پر نکلے، اور سفر کے دوران انہیں آرام کرنے کا تقاضا ہوا۔ انہوں نے رات گزارنے اور آرام کرنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار کا انتخاب کیا، اور تینوں دوست، تینوں آدمی اس غار میں جا کر بیٹھ گئے، اپنا آرام کرنے لگے۔ یہ سوچا کہ بھائی جب تازہ دم ہو جائیں گے پھر سفر شروع کریں گے۔ اسی دوران پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر گرا، کیا گرا؟ بڑا سا پتھر گرا، اور وہ پتھر گر کر غار کے منہ کو بند کر دیا، اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اور وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ ان تینوں آدمی کے بس میں نہیں تھا کہ اس کو یہ لوگ ہٹا کر وہاں سے نکل سکیں، اب ایسی صورت میں کوئی چارہ کار نہیں بچا، وہاں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، تو ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم اللہ کی مدد لیتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے جس کو اس نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، جس کو وہ اور اس کا اللہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ اتفاق ہو گیا تو ہر آدمی نے
دعا کرنی شروع کی۔ سب سے پہلے جو سب سے پہلے آدمی نے جو دعا کی، اس نے کیا دعا کی؟ وہ کہتے ہیں اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، کہ اے اللہ، ان کی دعا سنیے گا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، کیا بوڑھے ماں باپ ہیں، اور میں ان کی بڑی خدمت کرتا ہوں، ان کا میں مطیع و فرما بردار ہوں۔ میری اطاعت و فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ جب تک میرے ماں باپ کھانا نہ کھا لیں، دودھ نہ پی لیں، اس زمانے میں تو دودھ پیا جاتا تھا نا، دودھ کا پیالہ نہ پی لیں، ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے کوئی نہیں ہاتھ لگاتا تھا اس کو، چاہے میں ہوں، میری بیوی ہو، میرے بچے، کوئی بھی ہو، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک کہ ہمارے ماں باپ اس میں سے نہ پی لیں، جب تک کہ ہمارے ماں باپ اس میں سے نہ پی لیں۔ یہ میرا معمول تھا۔ ایک دفعہ جانوروں کو چراتے میں پتے کی تلاش میں، گھاس کی تلاش میں، چارے کی تلاش میں کافی دور نکل گیا، اور جب وہاں سے لوٹا تو رات ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، اور جب گھر پہنچا اور میں نے جانور کا دودھ نکالا اور اپنے ماں باپ کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے یعنی ان کے سر کے پاس لے کر کھڑا رہا، جبکہ میرے بچے، میری بیوی بھوک سے تڑپ رہے تھے، بچے چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ اس کے باوجود میں نے وہ پیالہ کسی کو نہیں دیا دودھ کا، میں اس کو لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا اس امید میں کہ میرے ماں باپ کی جب آنکھ کھلے گی تو میں ان کو یہ پیالہ دوں گا اور اس میں سے پئیں گے، اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو پلاؤں گا تاکہ ان کا پیٹ پہلے بھرے، بعد میں ہم لوگ پئیں گے۔ اے اللہ، میں نے اپنا یہ عمل صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ میرے ماں باپ اٹھے، انہوں نے دودھ کا پیالہ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اطاعت و فرما برداری کا یہ عمل میں نے صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے کیا تھا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل واقعتاً آپ کے لیے تھا تو آپ اس عمل کی برکت سے اس پتھر کو کھسکا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور انہوں نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا تھا۔ یہ دیکھیے اخلاص کی برکت دیکھیے، اور وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ کھسک گیا۔ اتنا نہیں کھسکا تھا کہ اس میں سے آدمی نکل سکے، اب باری آئی دوسرے آدمی کی، کہا گیا بھائی اب تم دعا کرو۔ اس نے دعا کی، اس نے کہا اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، یعنی چچا کی بیٹی تھی، اور میں اس پر عاشق تھا، مجھے وہ بہت پسند تھی، اور میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ کس طرح کے تعلقات آپ سمجھ سکتے ہیں؟ میں اس کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ انتہائی نیک تھی، پاک دامن تھی، پاکیزہ تھی، وہ میرے جھانسے میں نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بچی کو یا ان کے گھر والوں کو دانے دانے کے لالے پڑ گئے، وہ فاقہ کش ہو گئے، فاقہ کرنے لگے، اور اس مجبوری کی حالت میں وہ عورت جسے میں پسند کرتا تھا، جس پر میں اپنی جان نچھاور کرتا تھا، جسے میں دل و جان سے چاہتا تھا، وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے مدد طلب کی، اور اچھی خاصی میں نے اس کی مدد کا وعدہ کیا، درہم و دینار سے، اشرفی سونے کے سکے ہوتے تھے نا، اس سے میں نے، لیکن ایک شرط کیا ہے کہ تم مجھے اپنے حوالے کر دو، جس چیز سے تم منع کرتی تھی اس پر مجھے قدرت دے دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب اس کے حالات خراب ہیں، مجبور ہے، اس نے مجبوری کے عالم میں ہاں بھر لی، کہا ٹھیک ہے تم مدد کر لو، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئی اور اس نے مجھے اپنے حوالے کر دیا،
اور جب وہ لیٹی اور میں اس کے قریب گیا تو اس نے بڑے ہی درد بھرے انداز سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر یہی کرنا ہے تو جائز طریقے سے کرو۔ جائز طریقہ کیا ہے؟ نکاح کر کے کرو۔ کہا کہ اس نے اتق اللہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ میں اس کو چھوڑ کے ہٹ گیا۔ مجھے پوری اس پر قدرت تھی، میں جو چاہتا کر سکتا تھا، وہ میرے کنٹرول میں تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں صرف آپ کے خوف سے اس کو چھوڑ کر ہٹ گیا۔ ہٹا نہیں، بلکہ جو پیسے میں نے اسے دیے تو میں نے وہ پیسے بھی واپس نہیں لیے، اس کو دے دیا میں نے، وہ پیسے بھی میں نے اس کو دے دیا، اس کی مزید میں نے مدد کی۔ اے اللہ، میرا یہ عمل میرے اور آپ کے درمیان ہے، میں نے قدرت کے باوجود اسے چھوڑ دیا، آپ کے لیے چھوڑا تھا، آپ کے ڈر سے چھوڑا تھا۔ اگر میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے ہے تو مجھ سے یہ پتھر ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ پتھر ہٹ گیا۔ اب اتنا نہیں ہٹا تھا کہ اس میں اب بھی آدمی نکل سکے، اب تیسرے آدمی نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ، میں نے ایک آدمی کو مزدوری پر لیا تھا اپنے یہاں باغ میں کام کرنے کے لیے، اور اس نے کام کیا میرے یہاں۔ کام کرنے کے بعد وہ آدمی چلا گیا، اس نے اپنی مزدوری نہیں لی، وہ چلا گیا کسی وجہ سے۔ اور ایک عرصے کے بعد وہ آدمی لوٹا۔ جب اس نے مزدوری نہیں لی تو اس نے کیا کہ یہ سنیے پہلے، اس نے اس مزدوری کو کاروبار میں لگایا۔ اس نے اس پیسے سے مویشی خریدے، غلے خریدے اور اس کا کاروبار کیا، مویشیوں کو بیچا، یہ کیا وہ کیا، بہرحال کاشتکاری کر کے اس نے ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر لیا، اونٹوں کا، بکریوں کا اور گایوں کا اور کھیتوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لیا۔ اور ایک عرصے دراز کے بعد وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ فلاں موقع پر میں نے آپ کے یہاں کام کیا تھا، میری اتنی مزدوری تھی، میری مزدوری دے دو۔ اس آدمی نے کہا یہ جو ساری بکریاں، ساری گائیں اور اونٹ، یہ کھیت، یہ غلے، یہ اناج دیکھ رہے ہو، یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ اس نے کہا مجھ غریب کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ مذاق نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میری مزدوری دے دو۔ کیا مذاق کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات مذاق ہی لگے گا نا۔ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مذاق نہیں بلکہ تمہاری مزدوری ہے، یہی تمہاری مزدوری ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم چلے گئے تھے تو تمہاری مزدوری سے میں نے یہ کام کیا، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ اس شکل میں موجود ہے۔ اور وہ آدمی سب کچھ لے کر چلا بھی گیا، سب کچھ لیا اور لے کر چلا گیا۔ اور پھر اس آدمی نے کہا اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے تھا، آپ کی خوشنودی کے لیے تھا، تو اس عمل کی برکت سے پتھر ہٹا دیجئے اور ہمیں یہاں سے نجات دے دیجئے۔ اور وہ پتھر ہٹ گیا، تینوں آدمی وہاں سے چلے گئے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ سب لوگ بولے بھائی، کس کی برکت تھی؟ اخلاص۔ کس کی برکت تھی؟ اخلاص کی تھی کہ نہیں تھی؟ اخلاص بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ گزشتہ نشست میں میں نے کہا تھا کہ اسلام کا ایک تیسرا حصہ ہے یہ، ایمان، اعمال، اخلاص، ایک تہائی حصہ ہے اخلاص۔ اگر اعمال میں اخلاص ہم پیدا کر لیں تو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بڑے بڑے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے تو ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ ہمیں اپنے اندر اخلاص جیسی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، ہم اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے اللہ، میں نے آپ کے لیے 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی ہے، یا صلاۃ الحاجت پڑھی ہے، یا 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ اے اللہ، میں نے آپ کے نبی پر 500 مرتبہ درود بھیجا ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کو حج کرایا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو عمرہ کرایا ہے، میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کی مدد کی ہے، میں نے اپنے فلاں بھائی کی مدد کی ہے، میں نے اپنے اس مدرسے کی مدد کی ہے، یتیموں کی مدد کی ہے۔ یعنی جو عمل آپ نے کیا اس عمل کا واسطہ دے کر آپ اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے تھا تو اس عمل کی برکت سے میری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ بخاری و مسلم کا یہ واقعہ کہ
اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی پریشانی کو حل کیا ان کی دعا، ان کے نیک اعمال کی برکت سے نا، ہمارے بھی حل کر سکتے ہیں، اسی لیے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کو دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کو کبھی رد نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ رب العالمین شروع اور آخر کے درود شریف کو قبول کرنے اور بیچ کی دعا کو رد کر دیا، نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ، اس لیے دعا کے اول اور آخر کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے۔ لہذا آج کے اس درس سے بھی مقصود اور درس ہم کو سبق یہی ملتا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اور اخلاص کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہے، مسجد بھری ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اگر آپ کے دل میں ریا نہیں ہے تو آپ کا یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہے، گرچہ پوری دنیا پوری مسجد دیکھ رہی ہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا دیکھنا یہ ریا کی علامت نہیں بلکہ دل کی نیت کا سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے، مسجد خالی ہے اور آپ بیٹھ کر رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اور دل میں یہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے، کہ میں رات کے اندھیرے میں اللہ سے مانگتا ہوں، کوئی نہ دیکھنے والا ہو، لیکن آپ کا یہ عمل ریا میں شامل ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا۔ مسجد بھری ہو اور آپ کی نیت نہ ہو دکھانے کی، لوگ دیکھتے رہے، آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بار مسجد میں آئے تو دیکھا ایک آدمی مسجد میں آہوزاری کر رہا، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور اس وقت وہ مسجد میں تھا جس وقت لوگ مسجد میں نہیں آتے عموماً، تو اس کو دیکھ کر اللہ کے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بہت اثر ہوا کہ یہ آدمی اللہ کا نیک بندہ ہے، لیکن آپ نے پتہ کیا کہا؟ یا لیت، اے کاش اس کا یہ رونا اس کے گھر میں ہوتا، اس کا یہ رونا اس کے گھر میں ہوتا۔ اس وقت مسجد میں آ رہے ہیں آپ، اس وقت اس تعلق دل سے آپ کا، لیکن کوئی نہ دیکھے، لیکن نیت دکھانے کو، تو یہ عمل اخلاص کا نہیں بلکہ ریا میں شامل ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال میں اخلاص کی صفت کو لازم پیدا کریں، پوری زندگی عبادت کرتے رہے، اخلاص نہیں ہے تو عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائیں۔ جب تک دنیا میں رکھے اپنا بنا کے رکھے، جب دنیا سے لے جائیں تو اپنا بنا کے لے جائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ توبہ کا بیان ہے، توبہ کے متعلق چند احادیث اور قرآن کی چند آیات پیش کی جائیں گی، اور توبہ کی شرطیں کیا ہے، توبہ کب تک قبول ہوگی، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔